مڑ کے گرناڈا کی طرف دیکھا تھا، گرناڈا کی طرف، جس کی ماں نے بڑا تاریخی جملہ بولا تھا کہ تو عورت کی طرح رو رہا ہے اس چیز کی حفاظت کے، جس چیز کی حفاظت تو ایک رجال کی حیثیت سے نہیں کر سکا. تو وہ آدمی اپنے خزانے کی چابیاں دے کر ایک تاریخ، اس کی خوشی میں ایسا کہا جاتا ہے کہ اپریل فول کی بھی یہی ٹریڈیشن ہے، اپنے خزانے کی چابیاں دے کر اسپین کو بائے بائے کر کے اس وعدے پہ چلا گیا کہ جو نئی حکومت اسپین میں آ رہی ہے وہ مسلمانوں کا خیال رکھے گی، اور مسلمانوں اور جوز کا دونوں کا وہاں جو جینوسائیڈ ہوا، صفایا کیا گیا. آپ کبھی اسپین جائیں اور وہاں کے اندر، وہاں جا کے دیکھیں، کچھ پہاڑیاں ایسی ہیں جہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اور جو کو پکڑ کر وہاں سے دھکا دے کر زمین پہ گرایا جاتا تھا، اس لیے کہ کوئی اور طریقہ تھا نہیں. اس زمانے میں کوئی گیس چیمبرز وغیرہ تو تھے نہیں، تو ایک ہی طریقہ تھا جینوسائیڈ کا کہ ان سب کو لے کے آیا گیا، گھیر کے کیمپس میں رکھا گیا. کیمپس میں رکھنے کے بعد ان کو اس چوٹی سے، پہاڑ کی چوٹی سے تک لے جایا گیا. وہ یہی سمجھے کہ وہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، اور 10 کے گروہ کو آگے لاتے تھے اور نیچے پھینکتے جاتے تھے. وہ پہاڑ کی چوٹی، میں اس پہاڑ کی چوٹی کو بھی دیکھا ہے میں نے جا کے، اور اس کے نیچے سے جو سڑک گزرتی ہے وہ بھی دیکھی ہے اسپین میں. اس پہاڑی کا نام، اس کا نام بھی بڑا مذہقہ خیز ہے اور بڑا ہی توہین آمیز نام ہے. سو وہاں سے انہوں نے مسلمان کا صفایا کیا. سو آپ صفایا مقصود ہے، یہ جینوسائیڈ، یہ صفایا یہی تھا. یہ مسلمان کا صفایا ہم سمجھتے ہیں، ہم تو جا کے نعرہ مار دیتے ہیں جی، مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل. لیکن آپ دیکھیے مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم لوگ بساط زندگی میں جو زندگی کی بازی ہے اس میں بحثیت قوم کے ہمارا تو کوئی وجود بھی نہیں ہے. سو یوز کرتے ہیں اپنی اس کے لیے مسلمانوں کے جوش و خروش کو مختلف طاقتیں. اس میں ایران کی طاقتیں موجود ہیں، ایران کے ملا ہیں، وہ فائنینس کرتے ہیں انٹرنیشنل پاورز. تو یہ جو آپ نے اتنے 11,000 12,000 جو جینوسائیڈ ہے اور جو ہو رہی ہے، اس کے خلاف آواز ساری انسانیت اٹھا رہی ہے، لیکن آپ نے حکومت پاکستان وہاں سے چوں نہیں سنی. سنا ہے آپ نے کچھ؟ خاور صاحب کچھ بتا دیں کہ کسی نے کچھ کہا ہو یا کہا ہو کہ جی. سو انفارچونیٹلی یہ چند ایک لوگ کے پاس خود کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود پھنسے ہوئے پرابلمز میں، وہ کیا کہیں گے؟ وہ قوم کے جو ہے وہ مقروض ہے، ہر بندے کا قرضہ دے رہا ہے، تو جس نے قرض دینا ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے کیا بولتے ہیں سر؟ دیکھیے جی، قرضہ ورزہ یہ سارا کچھ میں نے عرض کیا تھا آپ کے پروگرام میں، یہ سب سلطانی نظام کے قائم ہونے تک ہے. مسلمان جانیں گے، اور اس پیغام کو جاننے کے بعد جس دن وہ جمہوریت کی لعنت سے نکلیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا. جمہوریت انشاءاللہ. خاور صاحب سب سے بڑی لعنت جس میں مسلمان کو مبتلا کیا گیا ہے، یعنی یہ چیز سمجھنے کی ہے. قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کی تھی، یہ صورت آپ دیکھیں قرآن میں، الاحزاب، ڈیموکریسی کے خلاف جنگ تھی. یہ حزب کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کو. ساری پولیٹیکل پارٹیز جمہوریت کے چکر میں متحد ہو گئی محمد عربی کی مخالفت کرنے کے لیے. اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے عوام کو، جو غریب آدمی تھے، انہیں یہ شعور دیا کہ یہ الاحزاب اور ان کا نظام، یہ سیاسی جماعتوں کا نظام، یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں، خون ریزیاں کراتے ہیں یہ مختلف قبیلے، اور ان سے نجات حاصل کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلطانی نظام کی ابتدا کی، وہی سلطانی نظام جو ہے وہی انشاءاللہ تعالی پاکستان کو طاقت بنائے گا. اور یہی میری زندگی کا مشن بھی ہے.
یہی ہم اسی چیز کا پرچار کر رہے ہیں. پوچھتے ہیں لوگ یہ کیسے آئے گا, میں ان سے کہتا ہوں جب آپ چاہو گے, اس لیے کہ آپ کے پاس یہ آواز میری جاتی ہے, میرے ساتھیوں کے ٹیلی فون نمبرز ہیں, تاکہ ہم متحد ہو کر یہ جدوجہد کریں پاکستان کو آزاد کرانا. جو لوگ چاہتے ہیں, اور میں یہاں پہ ذکر کروں کہ پاکستان کے جو مظلوم لوگ ہیں اس میں بہت سے لوگ ہیں, آپ کے لیڈر, سیاسی ایکٹیوسٹ, خواب عمران خان ہے, عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہیں, یہ سارے لوگ, یہ جو ایک نظام ہے آپ کے سامنے, ایک نظام پاکستان کے عوام کی آنکھ کھل گئی ہیں. دیکھیے کھلی اس طرح سے ہیں کہ وہی نواز شریف صاحب جن پر کیسے کیسے الزامات اور پروپیگنڈا اور کیا کیا, مجھے بڑی خوشی ہے فاروق نسیم صاحب کو دیکھ کے, انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بڑی ہی خوبصورت باتیں بیان کی تھیں کہ ان کو, اس غریب کو تو موقع بھی نہیں دیا گیا تھا کہ وہ کچھ کر سکیں اپنی 4 سال کی حکومت میں. تو یہ ایک ڈرامہ جو ہے کیسے وہ لاتے ہیں, ایک انگریزی میں ایک چیز کہتے ہیں پمپ اینڈ ڈمپ, یہ بڑی خاص اصطلاح ہے یہ, کہ ایک عورت کو بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ اس کو پھنسانا ہو, عوامی اصطلاح میں اس کو پھنسا کر اس کی تعریفیں کر کے پہلے اس کو پمپ کرو, اور اس کے بعد جب وہ پھنس جائے تو اس کو ڈمپ کر دو. بڑا تجربہ ہے آپ کا پھنسانے کا. ذرا میں سائیکائٹرسٹ ہوں, ساری زندگی بہت کچھ دیکھا ہے, اور جہاں تک تجربات کی بات ہے تو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں, اور کیا کہوں گا. وہ کہتا ہے تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو, دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. تو تجربہ یہ ہے کہ بہت ساری سچویشنز میں نے لائف کی دیکھی ہیں ایک سائیکائٹرسٹ کی حیثیت سے, میں اور میری وائف. سو ہم نے ان فیملیز کو دیکھا ہے, ان انسانوں کو دیکھا ہے جو آئی لو یو کرتے ہیں, پھر عورت اس چکر میں آتی ہے, پمپ ہو جاتی ہے, پھونک دے دیتے ہیں اس کو. اسی طرح سے پاکستان کے اندر جمہوریت, اب پاکستانیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے, جیسے عمران خان کو پمپ کر کے ایک آدمی کو کیا بنایا گیا, یعنی سو مچ سو کہ یعنی اس کو بعد از نبی بزرگ تو ہی بنا دیا. اسی طرح سے تو یہ تماشا اب پاکستانیوں کو سمجھ آ گیا. دیکھ لیجئے خاور صاحب, یہ الیکشنوں کا تماشا, یہ اب انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے پاکستان میں کسی کے سر پہ جوں تک نہیں رہیں گی, بیکاز بیسیکلی بات یہ ہے کہ وطن عزیز جو ہے یہ بدترین سیاسی خلفشار کی گرفت میں ہے. اگر الیکشن ہو گئے تو اگلے طرز حکومت کیسا ہوگا. عمران خان دور جیسا, جہاں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحہ پر, جبکہ اختیارات و اقتدار 60% اسٹیبلشمنٹ کے پاس, یا شہباز شریف کی حکومت ہو جیسا جہاں 80% اقتدار اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھا, اور پھر آج کی نگران حکومت سیاہ و سفید کی کلی جو ہے, کل مالک جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے. وثوق سے کہتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر ذمہ دار نہیں ہے. عمران خان کا ادارے پر خود کا شملہ ہی حالات کو اس نج پر لے آیا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے لیے اب پائے رفتن نہ جائے مائدن. بالخصوص اگر الیکشن ہو بھی گئے تو اسٹیبلشمنٹ اب تک کار جہاں کو اس حد تک کر چکی ہے کہ اختیارات اور اقتدار کھل کر سامنے نہیں آ سکے. اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ مستقبل کی نئی حقیقتیں بھی انتخابات سے کوسوں دور لے جائیں گی. کیا کہیں گے آپ سر؟ میں آج صبح جگر مراد آبادی کی ایک غزل پڑھ رہا تھا اور اس سے محظوظ ہو رہا تھا. اس غزل کا ایک شعر سناتا ہوں آپ کو. درد و غم فراق کے یہ سخت مرحلے, درد و غم فراق کے یہ سخت مرحلے, حیران ہوں میں کہ پھر بھی تم اتنے حسین رہے. حیران ہوں میں کہ پھر بھی تم اتنے حسین رہے. واہ جی واہ, کیا بات ہے. یعنی جن مراحل سے گزرا ہے, یہ بڑی خوبصورت غزل ہے جگر صاحب کی. جگر مراد آبادی کمال شاعر تھے,
کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، جب تک ہمارے پاس رہے۔ اور ایک اور شعر میں پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا، اجازت دیجیے۔ جی 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 پلیز۔ جب تک الہی جسم میں جانے حزیں رہے، جب تک الہی جسم میں جانے حزیں رہے، نظریں میری جوان رہیں، دل حسین رہے، دل حسین رہے، بالکل، نظریں میری جوان رہیں، دل حسین رہے۔ پاکستان کے حالات پر میں سمجھتا ہوں، اور مسلمانوں کے حالات پر، یہ اس شعر کا ایک آخری، اس غزل کا ایک آخری شعر ہے، اس عشق کی تلافی مافات دیکھنا۔ تلافی مافات کہتے ہیں وقت گزرنے کے بعد کے حالات، اس کے بعد یعنی اس عشق کی تلافی مافات دیکھنا، رونے کی حسرتیں ہیں جب آنسو نہیں رہے، رونے کی حسرتیں ہیں جب آنسو نہیں رہے، اس عشق کی تلافی مافات دیکھنا، رونے کی حسرتیں ہیں جب آنسو نہیں رہے۔ جب انسانوں کے پاس آنسو نہیں رہتے، وہ پاکستانیوں کی حالت، جمہوریت کے تماشے کو دیکھ دیکھ کر، اور جو بھانڈا پھوٹا ہے جمہوریت کا، اس کو دیکھ کر وہ شعر کہ آنسو تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ عمڈہ آتا ہے، دل پہ گھٹا سی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے، نہ برستی ہے۔ یہ ایک ایسی دل پہ گھٹا چھائی ہے۔ اور گھٹا کا ذکر آیا تو آج ہی پاکستان سے مجھے میرے بیٹے صدام حسین کا فون آیا، تو اس نے مجھے بتایا، کہنے لگا جی آپ کو معلوم ہے اتنی زیادہ پولیوشن ہے کہ اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے، اور 4-5 دن تک پاکستان، لاہور شہر بند ہے، یعنی دا سٹی از کلوزڈ، اس لیے کہ اس درجہ سماگ، کھانسی اور بیماری۔ اور صاحب یہ یہاں کیوں نہیں ہے امریکہ میں؟ کام کیا اس پہ انہوں نے بہت زیادہ، کہ ہم نے سماگ ٹیسٹنگ کی گاڑیوں کی، یعنی کوئی بھی شخص گاڑی چلا نہیں سکتا اس وقت تک جب تک وہ اپنی گاڑی کی ہر 2 سال بعد سماگ ٹیسٹنگ نہیں کرتا۔ وہ $70-75 میں وہ بتاتے ہیں کہ اس کے سلنسر سے کیسی ایمیشنز ہو رہی ہیں، اگر سلنسر خراب ہے تو سلنسر نیا لگے گا، یہ وہ سارا کچھ۔ سو بنیادی طور پر پاکستان کے اندر، ہماری قوم کے اندر، کیونکہ ایک مذہب پرست قوم ہوتی ہے نا جی، اس کے اندر یہ وسعت نہیں ہوتی کہ ہم سب کی بیماری ایک ہے۔ وہاں پہ تو حال سر یہ ہوا ہے کہ آپ کی جو فرا گوگی جو ہے 4520 ارب کا، اس کا 1 سال کے اندر جو ہے وہ اس کے اثاثے زیادہ ہوئے ہیں۔ وہ فرنٹ مین تھی آپ کے دوست عمران خان کی بیوی کی، پنکی پیرنی کی، یہ سب مل کے یہ اس ملک کو لوٹ رہے تھے۔ ہمارے لیے غریب آدمی کے لیے تو وہاں پہ پولوشن چھوڑ دیا سر۔ سر میں اتنا عرض کروں گا، یہ ساری باتیں میں مان لیتا ہوں، لیکن کیا یہ سچ نہیں کہ یہی باتیں میاں نواز شریف کے بارے میں کہی جاتی تھیں؟ پروپیگنڈے میں کہی جاتی تھی نا، بالکل کہی جاتی۔ اور کیسے ایک پروپیگنڈا مشینری چلی، اور پاکستان کے بہترین مائنڈز جو تھے they were consumed by the same propaganda کہ لٹ گئے، کھا گئے، فلاں نے کھا لیا۔ بات یہ ہے سر کہ اب ایک وہ چیز ہوتی تھی لوگوں کا خبروں پر اعتماد، لوگ خبریں سنتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو جو اخبار میں چھپا ہوتا تھا ہم اسے اللہ کا حکم سمجھ کے مانتے تھے۔ بالکل۔ ہمارے پاس ہمارا بچپن، مجھے یاد ہے پاکستان ٹائم ایک اخبار تھا انگریزی کا، اور مشرقی پاکستان میں وہاں میرا بچپن گزرا ہے، وہاں پہ ایک اخبار تھا مارننگ نیوز۔ جی ایس جی ایم بدر الدین صاحب، ان کا بیٹا میرا کلاس فیلو تھا، وہ ایڈیٹر تھے۔ سو جی، تو
ہم اس اخبار کو صبح صبح ہم پاکستانی انہی اخباروں کو کھولتے پڑھتے، اس میں کوئی خبر آتی کہ ایک دن خبر لکھی ہوئی تھی جی اگرتلہ سازش کیس، اگرتلہ میں یہ ہو گیا، او جی اب ایک تو ہم ہر اس خبر کو، کیونکہ ہمارے پاس ہم بے زبان تھے، سوشل میڈیا نے جو تبدیلی آئی ہے وہ نہ تو بے زبان رہے ہیں، اور نہ ہی وہ لوگ جن کے پاس کوئی خبر نہیں تھی بے خبریں رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا ایک کویشچن اٹھایا ہے، یہ میں یقینی طور پہ فاروق نسیم صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا۔ بالکل سرفراز کے متعلق جو افواہیں آ رہی ہیں یا اس کے احساسات میں اضافہ ہوا ہے یا کرپشن کی یہ داستانیں جو ہیں یہ گوگی اور اس کے ہسبینڈ آسم گجر کی ہوئی ہیں، سابقہ خاتون اول بھی اس میں انوالو تھی، سابقہ پرائم منسٹر بھی اس میں انوالو تھے، یہ لوگ ان کے فرنٹ سر ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ اٹھایا کہ نواز شریف کے بارے میں بھی ایسا ہی پروپیگنڈا ہوتا تھا، کیا کہیں گے سر آپ؟ شکریہ آپ کا خاور صاحب اور ڈاکٹر صاحب کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ یہ دیکھیں صحیح کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہوتا تھا، اور یہ اس وقت جو ہے عمران برقی کے لیے پروپیگنڈا نہیں ہو رہا ہے، یہ اصل میں حقائق پہ مبنی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو شخص جو ہے ایک کرکٹر تھا ڈاکٹر صاحب، اور اس نے اتنی بڑی جائیداد کا مالک کیسے بن گیا؟ وہ اصل میں شروع سے ہی نوسر باز تھا یہ، اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا باپ ایک 16 گریڈ کا وابڈا میں ملازم تھا جب اس کو نکالا گیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 16 گریڈ کا جو آدمی 11 گریڈ سے بھرتی ہو کے 16 گریڈ تک جائے اور اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو ایچ میں پڑھائے، پھر اس کا بچہ کرکٹر بن کے جو ہے وہ لنڈن میں بھی کھیلے؟ ان دنوں سال کی کمائی ہوتی تھی جو کرکٹر تھے ظہیر عباس، میاں لیکن اس وقت جوا ہو کے یہ پیسے پورے کر لیتے تھے نا جی۔ نہیں اتنا پیسہ تو نہیں ہوتا تھا۔ میاں نواز شریف جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کا والد جو ہے 52-54 کے دور میں انڈسٹری لگا چکے تھے۔ میاں نواز شریف جو پیدا ہوئے سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے، میاں نواز شریف کا آج تک یہ ایک چیز بھی ثابت نہیں کر سکے۔ خان صاحب ہم بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے وہ بات کر رہے تھے ان پہ کرپشن کے الزامات۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں آپ یہ دیکھیے میاں نواز شریف پہ انہوں نے الزامات لگائے۔ مجھے یہ بتائے کہ پاناما سے اقامہ نکالا، اگر وہ الزامات اس ٹائم لگائے تھے، اگر ان میں ذرا بھر بھی سچائی ہوتی تو اس ٹائم چیف جسٹس پوری سپریم کورٹ میں جو 6-8 ججز خلاف تھے، آپ کی باجوہ، آپ کا ISI کا چیف، صاحب کا جی نہیں، اب اس کے دور میں بھی بات کر رہے ہیں نا، ابھی جو سازش کی گئی پاناما کے حوالے سے، انہیں کچھ نہیں مل سکا۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں آخر میں پاناما میں سے اقامہ نکالا، اقامہ جو کہ ان کے بیٹے نے وہاں انڈسٹری ایک کمپنی قائم کی تھی کہ تنخواہ نہ لینے پہ انہیں کچھ نہیں ملا۔ اصل میں ان کا مقصد تھا 2/3 میجورٹی رکھنے والے پرائم منسٹر کو منصب سے نکالنا، اس لیے کہ میاں نواز شریف جس طرح بڑھ رہے تھے نا، آپ یہ دیکھیں اس ٹائم ملک جو ہے آپ کی GDP یہ ان کو آپ کے خیال میں سپر جو ہے سول بیسی کی سزا میں انہوں نے دی اسٹیبلشمنٹ نے کہ پاناما سے اقامہ نکال کے یہ الزامات لگا کے سٹنگ جو پرائم منسٹر تھا الیکٹڈ ود 2 میجورٹی جو اسمبلی کے اندر، اس کو یہ سازش کی گئی آپ کے خیال میں؟ سول سپرمیسی تو کوئی چیز نہیں ہے، اصل میں نواز شریف نام ہے ترقی کا، نواز شریف ہے ملک کو آگے لے جانے کا نام۔ میاں نواز شریف پہ یہ خالی یہ الزام، میاں نواز شریف کے آپ ادوار دیکھ لیں نا، یا پاکستان کے 73-74 سالہ دور میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ایکسپیرینس، آپ دیکھ لیں کن کن ادوار میں ترقی ہوئی۔ پاکستان میں موٹر ویز کس کے دور میں آئے؟ پاکستان میں ایئرپورٹس نئے کس کے دور میں آئے؟ پاکستان میں پہلی بار جو چنگی نظام جو تھا جس نے غریب کسان کا یا دوسرے لوگوں کو جو تجارت چھوٹی موٹی کرتے تھے ان کی جو شہ رگ پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وہ چنگی سسٹم ختم کیا۔ آپ نے گرین جو ہے نا چینل جو ہے آپ نے جو ہے ایئرپورٹ میں متعارف کرائے۔ میاں نواز شریف نے جو ہے آپ دیکھیں ٹیکس میں کاروباری طبقے کو ریلیکسیشن اس لیے دی، لوگ کہتے ہیں جی یہ اس برادری سے اس لیے دی، نہیں،
ریلیکسیشن اس لیے دی کہ تاکہ ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہو، ملک جو ہے ترقی کرے. جب ترقی کرے گا ڈاکٹر صاحب تو وہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. جو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، لوگوں کو روزگار ملے گا تو آپ کا پیسہ سرکولیٹ ہوگا، اکانومی جو ہے آگے طرف بڑھے گی. آپ یہ دیکھیں جب 2014 سے سازش کی گئی، ان لوگوں نے یہ دیکھا میاں نواز شریف کی مقبولیت 2/3 سے بھی بڑھ رہی ہے، اور آنے والے دور میں تو صرف الیکشن میں 18 کے الیکشن میں میاں نواز شریف ہی نظر آئیں گے. تو ایک سازش کی گئی. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، جب سی پیک آپ کا چل رہا تھا اس کے لیے راحیل شریف اور یہ بیٹھ گئے تھے کہ اس میں ہمیں حصہ دیا جائے، جبکہ آپ کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا. میاں نواز شریف کسی صورت یہ تیار نہیں تھے کہ جو ملک کی ترقی کے کام ہیں وہ ان کے حوالے کیے جائیں، تاکہ ڈاکٹر صاحب یہ ان میں سے جو پورا طبقہ اس ٹائم بیٹھا تھا سب لوٹ مار کرتا تھا. ٹھیک ہے، راحیل شریف کا جی ماموں عزیز بھٹی کو نشان حیدر، اس کے بھائی کو نشان حیدر، اور بھائی وہ خود تو دیکھو کہ پیٹ اس کا کہاں گیا تھا، اس نے لاہور میں زمینوں کا کاروبار کیا، اس نے جو ہے ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں بڑے بڑے کاروبار کیے. وہ تو خود ملینر تھا، ملینر اب تو وہ بلینر ہے. اس نے اصل میں سازش یہ کی تھی کہ اس کو ایکسٹینشن